سیدی یا حسن اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد تمام مسلمانوں سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ مسلسل لگاتار 3 جمعے ترک کرے یعنی نہ پڑھے تو حدیث مبارکہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سرور کونین سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ نفاق کی مور ثبت کر دیتا ہے، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ بندہ منافق ہو جاتا ہے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ 3 جمعے مسلسل نہ پڑھے وہ اپنا ایمان کو، اپنے اسلام کو ایک گٹری باندھ کر اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیتا ہے، اس کے پاس رتی برابر بھی ایمان نہیں رہ جاتا۔ اس لیے مسلمانوں جمعے کو ہلکا نہ لیا کریں، جمعہ بڑا اہم ضروری چیز ہے۔ جمعہ ایک اعلان ہے، ایک اظہار ہے۔ آپ کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں کا ایس ٹائم صرف اور صرف ایک ہی اجتماع ہے، وہ ہے جمعۃ المبارک، بس۔ اس سے ہٹ کے اس وقت کوئی اجتماع نہیں، صرف جمعے کا، اور جمعے کو اتنا ہلکا نہ لو مسلمانوں، جمعے کو اتنا ہلکا نہ لو۔ جمعہ بہت بڑی عبادت ہے، اور سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ولادت باسعادت کا دن، اس لیے جمعے کو باقاعدگی کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اہتمام کر کے جمعہ پڑھا کرو، خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے پہن کے جمعہ پڑھا کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرا کچھ ذہن اس طرف چلا گیا کہ رجب المرجب کا ماہ مقدس ہے، اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ کا بھی، آپ کی ذات پاک کے ساتھ بھی اس ماہ مقدس کو نسبت ہے، اور دیگر اولیاء کاملین کی ذات پاک کے ساتھ بھی نسبت ہے، اور پھر بالخصوص مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو نسبت ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو جو مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کے ساتھ اور عشق صدیق اکبر کے حوالے کے ساتھ کانفرنس ہوگی، جس میں خطاب یوکے سے علامہ شاہد رضا مدنی صاحب وہ تشریف لے کے آئیں گے، اور وہ مدلل گفتگو مراج النبی اور صدیق اکبر کی تحقیق، تصدیق اور عشق صدیق اکبر، اس پہ گفتگو فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ سب اس کی تیاری کریں، اس کے لیے لوگوں کو دعوت دیں۔ اور میرا آج یہ بنا کہ میں کچھ امام جعفر صادق کے کچھ مریدوں کی بات کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق ہے، آپ کے کچھ چند مریدوں کی بات کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا فیضان کتنا عظیم ہے۔ امام جعفر صادق، یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ امام علی مقام کی اولاد پاک میں سے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین کے پوترے، اور مولا علی کی کہ آپ پوترے، اور سیدنا صدیق اکبر آپ سے، والدہ کی طرف سے آپ سے نسبت ہے، اور والد
کی طرف سے مولا علی کے ساتھ نسبت ہے. یہ دو نسبت صدیقی اور نسبت علیگی یہ جب کٹھی بنی، ان کا کٹھا ہو کے پھر ان سے جو آگے ولی بنے ان کی شان جو ہے وہ برابر ہے. وہ میں ایک صرف دو چار باتیں کر چلوں، ٹائم مختصر ہے. ایک اللہ کے ولی گزرے حضرت باجدیدہ بسطامی رحمۃ اللہ علیہ. یہ سلسلہ عالیہ جعفریہ کا، یعنی جعفریہ امام جعفر صادق کا جو سلسلہ ہے اس کے چھٹے پیشوا ہیں، چھٹے پیشوا ہیں. اور آپ کے ایک مرید ہوئے جن کا نام ہے ابو الحسن خارقانی، وہ 7ویں پیشوا ہیں. حضرت باجدیدہ بسطامی، کیونکہ آج ہم نے صرف پیری مریدی رسم ایک بنا دی، صرف رسم بنا دی، لیکن جو ان بزرگوں نے دین کا طریقہ تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا. جو ان مریدوں کا طریقہ تھا وہ بھی چھوڑ دیا، جو ان پیروں کا طریقہ تھا وہ بھی چھوڑ دیا. اور جس کی وجہ سے آج اس دنیا کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے. حضرت باجدیدہ بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اکابر. آپ خارقان سے ایک مرتبہ گزرے تو آپ نے نا ایسے ایسے سانس لی. لوگوں نے، مریدوں نے پوچھا، عرض کیا کہ حضور آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ آپ ایسے ایسے سانسیں لے رہے ہیں. فرمایا نہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ ایک اللہ کے ولی کا ظہور ہوگا، مجھے اس کے نور کی خوشبو آ رہی ہے. ہوگا اللہ کا ولی مجھ سے شان میں بلند ہوگا، لیکن میرے سلسلے میں ہوگا. فیض میری قبر سے پائے گا. جن قبروں کو ہم نے ناچ گانا اور نشہ پینے کا مقام دے دیا نا، باجدیدہ بسطامی فرماتے ہیں فیض وہ میری قبر سے حاصل کرے گا. اب وہ ایک وقت آیا، ابو الحسن خارقانی ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے، زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے، اور ظاہری طور پہ نہ کسی مدرسے میں گئے نہ کسی سکول میں گئے. یہ تو کھیتی باڑی کا کام تھا، زمینداری کا کام تھا. آج کچھ پیروں نے بھی نا کاروبار چھوڑ کے ہڈ حرامی کرنی شروع کر دی. بس مریدوں کی جیبوں پہ نظر، بس نہ کام نہ کاج، کچھ نہیں کرنا جناب. تو بس یہ چیز، یہ حرام ہے. کام کرے، محنت کرے. بہت زیادہ ولایت کی مناظر ہے جو محنت کرنے کے ساتھ انسان کی حاصل ہوتی ہے. خیر، حضرت ابو الحسن خارقانی رحمۃ اللہ علیہ جب جوان ہوئے، آپ کو عشق لاحق ہوا حضرت باجدیدہ بسطامی کے مزار پاک کے ساتھ، کیونکہ باجدیدہ بسطامی کا مثال پاک ہو چکا تھا. اب خارقان اور بسطام یہ دور دور دو اس وقت قصبے ہو گئے، آج شاید شہر بن چکے ہیں. اب خارقان میں ابو الحسن خارقانی رحمۃ اللہ علیہ اور بسطام میں آپ کا مزار پاک باجدیدہ بسطامی کا. حضرت ابو الحسن خارقانی روزانہ خارقان بسطام جاتے اور حضرت باجدیدہ بسطامی کے مزار پاک پہ حاضری دیتے. حاضری دینے کے بعد آپ حضرت باجدیدہ بسطامی کے مزار پاک کو پشت نہ کرتے، پشت نہ کرتے، پچھلے قدم خرقان آتے. یہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی عشق کی کیفیت ہوگی.
یہاں سے آپ صبح اعظم تک یا کانے تک یا سریج تک کوئی ایسا مرید کوئی ہے جو اپنے شیخ کے مزار کا ادب کرتے کرتے اتنا فاصلہ روزانہ بیک چلے؟ جب بیک نہیں چلیں گے پھر پتہ چلے گا کہ یہ شان ولایت کیا ہے، پھر پتہ چلے گا یہ پیری مریدی کیا چیز ہے۔ یہ رسم نہیں ہے کہ جناب جس نے چاہا اس نے ادا کر دی، نہیں، یہ بہت بڑا ایک منصب ہے۔ چلتے چلتے اب سکول اور مدرسے میں تو گئے نہیں تھے، اب جناب جب جاتے جاتے ایک دن حاضری جب دی تو حضرت با یزیدہ بسطامی کے مزار پاک سے آواز آئی، اے ابو الحسن خارقانی جاؤ رسول اللہ کی امت کو فیض دو، جا کے تبلیغ کرو۔ جا کے عرض کیا کہ حضور میں تو پڑھا نہیں، میں تو سکول نہیں گیا، مدرسے یہ سکول کی لعنت کہیں یا کیا کہیں یہ تو بعد میں چمڑی، اس وقت تو مدارس ہی تھے۔ جب دادا علی حجویری جیسے بزرگ پیدا کیے گئے، با یزیدہ بسطامی جیسے، ابو الحسن خارقانی جیسے، اعلیٰ حضرت جیسے، امام ربانی مجدد الفسانی جیسے، جب یہ سکول آیا تو پھر جناب پھر ایکٹر پیدا کرنے شروع کر دیے ماؤں نے، پھر اداکاریں پیدا کرنی شروع کر دی، پھر ڈرامے بنانے والے شروع کر دیے، پھر فلمیں بنانے والے شروع کر دیے، پھر ایکٹنگ کرنے والے شروع کر دیے۔ وہ مائیں جو تھی جو اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجتی تھی، اور مدارس بھی کہاں ہوتے تھے؟ اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ ہوتے تھے، جن کو ہم نے فحاشی اور بے حیائی کے اڈے بنا دیا۔ دین ٹوٹل خانقاہ سے نکلا ہے، اور خانقاہ کو ہم نے تباہ کر دیا، اور سسٹمیٹیکل طریقے کے ساتھ خانقاہ کے ساتھ یہ ہاتھ جوڑا ہے۔ جاہل مطلق قسم کے لوگوں نے آ کے سمجھ لیا کہ جناب خانقاہی نظام ہی یہ ہے، جناب یہاں پہ یہ برائی کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ اس کے ساتھ کچھ لوگ دیوبندی بنے، اسی کی وجہ سے کچھ لوگ وہابی بنے۔ اگر یہ نہ چیز پیدا کی جاتی تو شاید یہ کوئی افاقہ رہتا تھا۔ خیر، جب فرمایا با یزیدہ بسطامی نے کہ جاؤ جا کے لوگوں کو تبلیغ کرو، اب تبلیغ کے لیے کہ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ بھائی تبلیغ کرو، آپ سب کا یہی سوال آئے گا کہ جناب ہم تبلیغ کیا کریں، ہمارے پاس تو کوئی نالج نہیں ہے، تبلیغ کا مطلب نہیں ہے پتا، مبلغ کا نہیں پتا، مبلغ کے اوصاف کا نہیں پتا، مبلغ کی سسٹم کا نہیں پتا، ہم تبلیغ کیا کریں، کیا بتائیں لوگوں کو جا کے؟ ٹھیک ہے، تو حضرت ابو الحسن خارقانی رحمۃ اللہ نے یہ عرض کیا کہ مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے، کچھ نہیں پتا، کیا کروں؟ فرمایا بسم اللہ شریف پڑھو۔ بسم اللہ شریف شروع کرائی، اور خارقان جاتے تک مکمل علوم جو تھے ان پہ عبور حاصل کر رہا، سب علوم حاصل کر دیے۔ اتنا علوم ملا کہ ایک دن ایک علامہ صاحب دورہ حدیث پڑھا رہے تھے، شیخ الحدیث علامہ صاحب کوئی دورہ حدیث پڑھا رہے تھے، لوگوں کو حدیث پاک کا درس دے رہے تھے۔ تو حدیث مبارکہ جب پڑھی، کتاب سامنے رکھ کے پڑھ رہے تھے، تو حضرت ابو الحسن خارقانی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ حدیث جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ضعیف ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضور میں سامنے کتاب رکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے حضرت ابو الحسن خارقانی نے فرمایا کہ تم کتاب دیکھ کے پڑھ رہے ہو، میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ جو چیز تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جب دیکھیں نا آپ، یہ مسجد ہے، مسجد کب تک مسجد رہے گی؟ جب آپ مسجد کی رونق کو بحال کریں گے، بالفرض بعد میں کوئی لوگ ایسے آ جائیں وہ اس میں توبہ نعوذ باللہ کوئی برا کام کرنا شروع کر دو، یہ مسجد نہیں رہ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ظاہری طور سے تو بنیادیں مسجد کی ہیں، لیکن یہ نقشہ کوئی اور پیش کرے گی۔ اسی طرح سے خانقاہیں رہی تو خانقاہیں، لیکن نقشہ کوئی اور پیش کر دیا، جس کی وجہ سے دین کے اندر بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوا۔ آج جتنے صحابہ کرام کے گستاخ پیدا ہوئے اسی وجہ سے۔ اگر مزاروں پہ دین کا کام کیا جاتا، مزاروں پہ
اللہ کے ولیوں کی فکر کو اجاگر کیا جاتا تو کوئی صحابہ کا گستاخ نہ پیدا ہوتا اور کوئی اولیاء اللہ کا گستاخ نہ پیدا ہوتا. سب ماننے والے ہوتے, ادب کرنے والے ہوتے. تو حضرت ابو الحسن خارقانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ولی کامل پیدا ہوئے کہ محمود غزنوی جو بادشاہ جنہوں نے ہندوستان کو فتح کیا, آپ حضرت ابو الحسن خارقانی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک پہ بیعت ہوئے اور 17 حملے کیے ہندوستان پہ, ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے. ناکام ٹھہرا, ہر بار شکست ہوئی. اور جب حضرت ابو الحسن خارقانی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کون؟ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بادشاہ تھے, حاضر ہوئے کہ حضور میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ کریم مجھے عزت عطا فرمائے, فتح عطا فرمائے. تو حضرت ابو الحسن خارقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کرتا عطا فرمایا, اپنی قمیض مبارک عطا فرمائی. فرمایا کہ جب کہیں بھی بھیڑ سگیل کوئی مسئلہ بڑھ جائے تو مجھے یاد کر لینا. تو جب محمود غزنوی نے حملہ کیا سومناتھ میں, ہندوستان میں, تو مسلمانوں کی فوجیں پھر بکھر گئی اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سواری سے نیچے اترے, جا نماز بچائی اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی, یا نماز پڑھی. پڑھنے کے بعد حضرت ابو الحسن خارقانی کا کرتا مبارک ہاتھوں میں لے کر اللہ کے حضور یہ عرض کیا کہ اے پروردگار عالم, تجھے تیرے اس ولی کے کرتے کا واسطہ میری ناز رکھنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے کرم فرمایا, ہندو راجے آپس میں لڑ پڑے اور مسلمانوں کی فوجوں میں جذبہ آ گیا. بولا کیا کہتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر مست کو بالا کر اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. جب غلامی مصطفیٰ کا فیضان ملا تو مسلمان واپس پرتے اور ہندو راجے آپس میں لڑے اور ہندوستان فتح ہوا. کس کے ہاتھ پہ؟ ایک اللہ کے ولی کے غلام کے ہاتھ پہ. تو جب محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خارقانی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ محمود, تو نے میرے کرتے کی قدر کوئی نہیں پائی, تو نے میرے کرتے کی قدر نہیں ڈالی. اگر آج رب کے حضور میرا کرتا عرض کر کے تو اللہ سے یہ عرض کر دیتا تو رب تیری دعا یہ بھی نہ رد کرتا کہ اللہ کریم پوری دنیا میں کوئی کافر نہ رہے, پوری دنیا مسلمان ہو جائے. اللہ کریم نے تیری دعا یہ بھی قبول کر دینی تھی, لیکن تو نے صرف ایک سومناتھ کے منظر کی یعنی ہندوستان کی دعا کی تو اللہ کریم نے تجھے بولا. تو میرے دوستوں, یہ سلسلہ فیضان, یہ سلسلہ اولیاء کاملین, یہ سلسلہ خانقاہی نظام, یہ سلسلہ خانقاہی تحریک, یہ وہ تحریک ہے, اس کا نام ہے خانقاہی تحریک. اس چیز کو آج ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ خانقاہوں پہ مجرے نہیں کرائے جاتے. خانقاہوں والوں کی ایک نظر پڑے تو ابو الحسن خارقانی جیسے ولی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ خانقاہوں کا فیضان ہے. یہ نہیں فیضان کے جناب بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لیجیے, بڑے بڑے بندے بنا لیجیے, لیکن نہیں, دین کا کام کیا. تو جناب اسی طرح سے آگے چل گیا ہے جو دین کی خدمات ہے. حضرت بہاؤالدین نقشبند, آپ دیکھیں کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو امام جعفر صادق کے کتنے سلسلوں کے ساتھ جا کے مرید ہیں, ان کی یہ شان ہے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی شان پاک کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ خانقاہوں کو فار کیا جائے. خانقاہوں پہ وہ قرآن و سنت کا نظام نافذ کیا جائے. رہبانیت, خود نمائی اور یہ دین سے ہٹ کے جتنی چیزیں ہیں یہ خانقاہوں سے ختم کی جائے, ورنہ ہر پیر کو جواب دینا پڑے گا,
ہر جو آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، بزرگوں کے ماننے والے کہتے ہیں، آپ ہم سب کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے خانقاہوں کو اثر نو سے فعال کریں، خانقاہوں سے وہ پودے لگائیں، وہ گلدستے لگائیں کہ جن کی مہک کے ساتھ ایک دفعہ خانقاہوں کے حرم سے کوئی گزر جائے، اسے وہ خوشبو آئے کہ اسے قرآن یاد ہو، اسے وہ قرآن کا عشق آ جائے، قرآن کی محبت آ جائے، دین کی محبت آ جائے۔ کیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اداکار بنے؟ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے بچے کنجر بنے؟ آپ کے بچے کوئی بےہودہ قسم کے بنے یا محمد مصطفیٰ کے غلام بنے؟ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹیاں بے حیا بنے یا سیدہ زہرا پاک کی غلامہ بنے؟ تو یقیناً ہم چاہیں گے کہ ہماری بیٹیاں حیادار بنے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خاتمہ بنے۔ تو خاتمہ کیسے بنے گی؟ اگر طریقہ انڈیا کی فلموں کی اداکاروں کا اپنائے گی تو سیدہ کائنات کی خاتمہ بنے گی۔ اگر طریقہ عمران الحق کا اپنائیں گے تو کیا مولا علی کے جا کے مریضوں میں شامل ہوں گے؟ کیا صدیق اکبر کے غلاموں میں شامل ہوں گے؟ نہیں بھائی، غلام کی کیا مجال ہے؟ غلام تو اپنے آقا کے نقش قدم پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سلسلہ چلتا چلتا سمرقند بخارا میں حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ آپ تک پہنچا۔ آپ ایک بادشاہ کے جلاد تھے، جلاد سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ کے جلاد، یعنی جسے سزا ہوتی تھی اس کا تلوار کے ساتھ گلا کاٹتے تھے۔ تو ایک بندہ ایسا آیا جسے سزا ملی اور جلاد خانے میں حضرت بہاؤالدین جن کا لقب نقش بند ہے، انہوں نے تلوار ماری اور تلوار نے گردن پہ اثر نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا بھی یہ کیا ماجرا ہے؟ جب یہ ماجرا سامنے آیا، پوچھا اس سے، دیکھا تو وہ اس کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ آپ جب ہونٹ حرکت کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا بھی یہ تو کوئی وظیفہ پڑھ کر رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے۔ تو پوچھا بھی کیا پڑھتے ہو؟ کہنے لگا بھی میں تو کچھ نہیں پڑھتا، میں تو پڑھا ہی نہیں۔ تو فرمایا پھر کیا پڑھتے ہو؟ کہنے لگا میں تو اپنے شیخ کو یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی تیرا شیخ کون ہے؟ فرمانے لگے حضرت سید امیر قدار، فارسی میں یہ برتن بنانے والوں کو قدار کہتے ہیں۔ آپ کا برتنوں کا کام تھا۔ آج کو پیر لوگوں کی جیبوں میں ڈاکے ڈالنے والا کہا کہ جناب وہ فلاں بندے نے پیسے رکھی ہے، فلاں بندے نے زمین کھیتی باڑی کرتا ہے، فلاں بھائی حضرت خواجہ امیر قدار برتنوں کا کام تھا۔ ٹھیک ہے، کلال یہ آپ کا لقب ہی نام کلال آتا، ٹھیک ہے۔ کہا بھی کتنی دیر تم آپ کی خدمت میں رہے؟ وہ کہنے لگا میں صرف مرید ہونے گیا تھا، اس کے بعد دوبارہ نہیں گیا۔ اب یہ فیضان اس نے کیسے پا لیا کہ وہ شیخ کو یاد کر رہا ہے اور تلوار گردن نہیں کاٹ رہی؟ آپ کیسے ہر روز ہم وسوس میں پڑ جاتے ہیں جناب، میرے ہوتے انہیں اے فلان کر دیتا ہے، میرے ہوتے فلان کرتا ہے، میرے ہوتے فلان کرتا ہے۔ بھائی کچھ نہیں کر سکتا، آپ اپنی لینگویج کو ٹھیک کریں، اپنے تصور کو ٹھیک کریں، اپنے عشق کو ٹھیک کریں۔ عاشق کے اوپر تو اس کے محبوب کے سوا کوئی حملہ ہی نہیں کر سکتا، اس کے محبوب کے سوا کسی کی محبت غلبہ نہیں کر سکتی، تو کسی کا وار کیا غلبہ کرے گا؟ ٹھیک ہے، ہم اپنی سسٹم کو ٹھیک کریں، اپنی لینگویج کو ٹھیک کریں تاکہ دشمن کا ہم پہ کوئی غلبہ نہ آ سکے۔ خیر، فرمایا کہ کتنی دیر گیا اس کے پاس؟ کہنے لگا میں صرف مرید ہونے گیا تھا، دوبارہ نہیں۔ تو آپ نے تلوار پھینکی، بادشاہ کی نوکری چھوڑی۔ کہنے لگا کہ جو مرید ایک دفعہ بیعت ہو کے دوبارہ نہ جائے تو اس کی گردن نہ کاٹے تلوار، اور جو مرید
اس شیخ کے قدموں میں پوری زندگی صرف کر دے، اسے جہنم کی آگ کیسے جلائے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، جنہیں اپنے بگانے وہابی دیوبندی سب مانتے ہیں، بہاؤدین نقش بند کو سب مانتے ہیں، وہ ان کا یہ ارشاد ہے۔ بلکہ کچھ اہل حدیث دیوبند وغیرہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ ہی ہمارے تھے، وہ بزرگ ہی ہمارے تھے، کیونکہ ہم نے تو سسٹم ہی یہ بنا لیا نا کہ جناب منت بھی مننی دے ٹول تے ڈکے، یہ کرنا تو وہ کرنا، اور کوئی بندہ کسی کی سالانہ ختم میں کبڈی کرائے گا؟ کبڈی کا سالے ثواب ہوگا؟ ٹھیک، تو اب دیکھیں کہ کوئی غیر یہ نہ کہے کہ ان ولی تو وہ ہمارے تھے کیونکہ فکر ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس تو کبڈی رہ گئی، مجرے رہ گئے، ناچ گانا رہ گئے۔ تو ان ناچ گانوں سے، ان کشتیوں سے جان چھڑا کر بے عین ہی قرآن و سنت کا بیکر بننا پڑے گا آپ سب کو، پھر آپ وارث بنیں گے خانقاہوں کے، پھر آپ سجادہ نشین بنیں گے، پھر آپ پیر بنیں گے، پھر آپ مرید بنیں گے، ورنہ ایسے نا فارمیٹی نہ آپ پوری کریں۔ یہ خانقاہی تحریک ہے، یہ خانقاہی تحریک کا مقصد ہے کہ بھٹکے ہوئے آؤ تو پھر صبح حرم لے چل، دیکھا ہے جو کچھ میں نے وہ اوروں کو دکھلا دے، جو آپ نے دیکھا ہے وہ دوسروں کو بتائے۔ آپ کسی پہ آپ جب حاضر خدمت ہو گئے تو جا کے بیعت ہو گئے، حضرت بہاؤدین نقش بند بھی سید ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں، اور حضرت خواجہ امیر کلار بھی سید ہیں۔ جب بیعت ہو گئے تو مرید نہ آویوں میں، آوی سمجھتے ہو نا کیوں کہتے ہیں جی، جندے وچ بھانڈے پکنے سن، برتن مٹی دے برتن، اے بنونا حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ دے کول نا کچھ دوست چلے گئے کمیار برادری دے، آپ نے پوچھا وہ کون ہوندے ہو تسی؟ وہ کہنے لگے بھی ریکارڈ والا تو نہیں واقعہ کہ میں تینوں بعد سنا رہا گا، مولوی بعد میری تقریر سنے کوئی فتویٰ لا دے میرے تسی چھٹ جانا میں ہٹا جانا، یہ بات کرنا لگا لے۔ خیر وہ آپ نے بڑی وڈی گل کی تھی، ایویں بھی گل نہیں ہے، تو وہ چیزاں ہیں کہ یعنی مصور تو سمجھو گے نا کہ اب جو بندہ تصویر بناتا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بنانے والا مصور۔ تو یہ آپ کی تصویر کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ یہ مصور کے ساتھ تصویر دی، حضرت صاحب فرمایا انہوں نے کہا بھی اسی مصور ہونے ہیں بھانڈے بناؤن والے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے رب بھی مصور ہی ہوتا۔ وہ بندے بڑے الجھ گئے ہیں رب کے بھی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی تہاڈا شعبہ بھی بناؤن والا تے رب دا بھی، رب اللہ بھی بنادا ہے، تسی بھی بنا دیو، بڑی شان ہے تہاڈی، لیکن بندے دے پتر بنو۔ ٹھیک ہے، مکیر کیڑی عرض کرنے والی بہاول دین آویہ۔ تو حضرت خواجہ بہاؤدین نقش بند رحمۃ اللہ کی باری تھی کہ آج رات آویوں میں آگ آپ نے لگانی، تو مریدوں میں یہ چکر بازی بھی ہوتی ہے ہر جگہ پہ۔ جناب جب آپ کی باری آئی، آپ کا وقت آیا، رات جو اطلاع دینے والا تھا اس نے کہا یہ تو چند دن پہلے آیا، یہ سب کچھ لے گیا، یہ پیر صاحب کے بڑا قریب چلا گیا، ہم تو فارغ رہ گئے، تو کیا ہونا ایسے کہ آج ہم اس کو ڈانٹ پڑائیں تو بڑا چسکا آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ جناب جس نے اطلاع دینی تھی حضرت بہاؤدین نقش بند کو، تو اس نے اطلاع دی، رات ساری جس طرح بھی گزری، صبح نماز فجر کے لیے آپ اٹھے، نماز فجر بعد ادا فرمائی۔ جب نماز فجر ہو گئی تو وہ جو دوست تھے جو جنہوں نے اطلاع نہیں دی تھی وہ اس تاڑ میں تھے کہ ڈانٹ پڑے گی، اب وہ تو مسکراتے پھرتے تھے کہ جناب آج مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جب توجہ کی تو حضرت بہاؤدین نقش بند آپ کو پتا چلا کہ یہ ماجرا ہے۔ نماز فجر کے بعد اس وقت حضرت خواجہ بہاؤدین نقش بند نے تصور شیخ میں مراقبہ کیا،
سفر شیخ میں مراقبہ کیا اور اپنے شیخ کے ساتھ اتنا عشق تھا، اس عشق کی تپش کے ساتھ بغیر آگ کے پوری آبی کی آبی برتنوں کی پک گئی، ہر برتن پہ نقش اللہ نقش کر دیا بغیر آگ کے۔ یہ چیزیں یہ حضرت کرما شریف کے کچھ معاملات، اور میلی اس سے پہلے تک تو بڑے ایزی تھے، بڑا فرش تھے۔ یہ درد اللہ والے جس طرح چاہے تمہیں درد دے دے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا محبوب نہیں آیا جو یہ تصور کرے کہ میرا محبوب پھولوں پہ سوئے۔ ہر محب اپنے محبوب کو تڑپاتا ہے، جب محبوب تڑپتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے کسی نے پوچھا نا، یہ عشق اتنا بڑا بے درد کیوں ہے، اتنی تکلیفیں کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ہر کم ظرف اس کا دعویٰ نہ کر دے، اس لیے اس میں مشکلات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب عاشق تڑپتا ہے نا تو محب خوش ہوتا ہے کہ دیکھ میری محبت میں، یہ میری محبت میں تڑپتا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ میرے ساتھ عشق کرتا ہے۔ تو عاشق ہمیشہ عشق کی کیفیت دیکھیں۔ جب لیلا کا وصال ہوا نا تو مجنوں کو یہ پتا نہ تھا کہ لیلا کی قبر کون سی ہے۔ قبر جب قبرستان میں پہنچے نا مجنوں، تو مٹی سونگھ کے مریدوں، مٹی سونگھ کے مجنوں نے پہچان لیا یہ قبر لیلا کی ہے۔ آپ تو عشق حقیقی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، طالب مرید، طالب حق، تو نماز سے فارغ، جمعے سے فارغ، دین سے فارغ، وہ بندہ مرید اور دین سے دور جائے، دین سے دور جائے، پھر کیسا وہ کیسی اتباع کر رہا ہے؟ مرید کا مطلب اتباع کرنے والا۔ تو کیا ہم نے صراط مستقیم پہ چل پڑے؟ یہی اتباع ہے نا پیر کی۔ پیر خدا تو نہیں نا، تو نہ تو پیر کا کلمہ پڑھا آپ نے، پیر وہ کلمے والے کا رستہ بتاتا ہے، تو اس سے رستہ سیکھ لیا۔ وہ کہتا ہے اس طرح دیکھنا، آپ ایک مصور ہے، وہ تصویر بنائے، شیخ بھی مصور ہے، شیخ پیر وہ بھی مصور ہے۔ شیخ کہتا ہے کہ میں اپنے مرید کے چہرے پہ داڑھی لگا دوں، وہ کہتا نہیں ایسے نہیں کرنا۔ شیخ کہتا ہے کہ میں اپنے مرید کے سر پہ سنت مصطفیٰ ٹوپی یا دستار پہنا دوں، وہ سارے ایسے ایسے کرتا نہیں۔ اب مجھے بتائیں، آپ سب بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کوئی مصور تصویر بنانے والا جب تصویر بنائے وہ تصویر حرکت کرے، ادھر کرے، یا وہ ڈیش بورڈ کہتے ہیں اسے کیا، وائٹ بورڈ، یہ وائٹ بورڈ ہلے تو تصویر منان صاحب درست بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ تصویر خوبصورت تب بنے گی جب یہ وائٹ بورڈ بالکل صحیح جمع رہے گا۔ تو مرید بھی اس وقت ہی کامل بنے گا جب شیخ مصور اس میں رنگ ڈالے تو بالکل ہر رنگ کو صدقے دل کے ساتھ قبول کرے۔ وہی رنگے رنگے حقیقی ہے، وہی رنگے رنگے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ ہمارے اندر بیرنس آئے گی تو پھر دیکھنا کیسی بہار آئے گی، پھر دیکھنا کیسی، پھر خدا کی قسم وہ بہاؤدین نقش بند کا، وہ بہاؤدین نقش بند جس پہ وار کرتا تھا تلوار اثر نہیں کرتی تھی۔ یار عاشق جو ہے نا، عاشق اسے نہ دھوپ اس پہ اثر کرتی ہے نہ سردی اثر کرتی ہے، اس پہ ایک چیز صرف اثر کرتی ہے، اس کے محبوب کی محبت بس۔ تو مرید تو عاشق ہوتا ہے، عاشق کا تو ہمیشہ حال ہی برا ہوتا ہے۔ عاشق کا تو ہمیشہ حال ہی بڑا، ایک مجنون ٹائپ۔ ہم تو اپ ٹو ڈیٹ بڑے پھر بھی کہتے ہیں جناب نہیں، تو
یہ چیزیں میرے دوستوں بچوں ہمیں سیکھنی پڑیں گی. جب ان چیزوں کو سیکھیں گے، دیکھیں یہ کچے قدم، پولے پولے قدم اس رستے میں رکھنے سے انسان کا گمراہ ہو جانے کا خدشہ ہے. پولے پولے قدم رکھنا بندے نے گمراہ ہو جانے کا خدشہ ہے. کس طرح؟ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد علم جو کرے فقیری، بعد علم جو کرے فقیری تے عاشق کرے دیوانہ ہو. عاشقاں دی دیوانیاں دی طرح مرے گا تو سہ بریاں دی کرے عبادت، سو بریاں دی کرے عبادت، اوڑک رب تو ملا کر کچے پیر میں رکھ. اگر میں اس ٹائم یاد ہے جناب پیر صاحب کی داڑھی نہ کہہ دیں، یہ خیال ہوگا نا پیر صاحب یار کتے نماز نہ کہہ دیں، پیر صاحب یار کتے سگریٹ چھڈن دا نہ کہہ دیں. انتوں گالے کی یاد آ گئی. یہ شدرے کے اندر ایک بہو جی تھے، وہ پچھلے سال مثال فرما گئے. وہ بابا جی سید عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے مرید تھے، اور وہ پہلے بڑا عقیدہ بڑا غلط رکھتے تھے. ایک بہو پینٹ شرٹ پہننے والے، اس وقت پینٹ شرٹ پہننے والے، یہ 20-25-30 سال پیچھے گئے تو یہ بہت کم تھا، لیکن آج یہ بہت عام ہو گیا. اس وقت وہ بہو جو تھا کہتا ہے کہ جب بابا جی کے پاس گئے سید عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے پاس، تو آپ بیٹھے تھے تو مجھے آپ نے فرمایا بہو جی ادھر بیٹھ لو، کرسی پہ بیٹھ. میں بیٹھ گیا، گلا بڑا سواد تھا. اگلے دن میں گیا پھر چلیے. میں سگریٹ بڑی پیتا سا، کہتا میں سگریٹ بڑی پیتا سا. کہتا ہے کہ دوسرے دن جب گئے تو ہمارے جانے سے پہلے سگریٹ پہ آپ بات کر رہے تھے. تو سگریٹ پہ آپ بات فرما رہے تھے تو فرمانے لگے کہ یار وہ سگریٹ پینا کیڑی چنگی گل ہے. تو میری طرف مخاطب کر کے فرماتے کیوں پہنچ؟ تو میں کہتا ہاں جی، کسی بندے ہو نہ گل کر رہے سارا. تو فرماتے کہ میرے مخاطب کر کے فرمایا کہ سگریٹ پینا کیڑی چنگی گل ہے، کیوں پہنچ؟ تو کہتا کہ میں جب گھر گیا تو گھر جاتے تک سگریٹ کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کر دیا. دیکھیں محبت جب تک غلبہ نہ کرے بندے کے وجود پہ، بندے کی عقل پہ، تو پھر آپ کیسے کامیابی اختیار کریں گا؟ محبت غلبہ کرتی ہے تو بندہ لباس چینج کر لیتا ہے، بندہ اپنی سوچ تبدیل کر لیتا ہے، بندہ صورت تبدیل کر لیتا ہے. اگر محبت غلبہ نہ کرے تو پھر تو جناب بڑا تو بڑا مار دیتا. اگلی بار جب وہ برتن پک گئے، یہ نواز صاحب آگے ہیں، ان کے ساتھ یہ سنو یہ واقعہ میں شیئر کر رہا ہوں. برتن پک کے ہر برتن پہ نقشے اللہ. پھر ایک وقت یہ بھی آئی، ہمارے کچھ یہ بابا جی باپ نے کچھ دوستوں کے خلاف یہ چیزیں، جب شیخ مرید سے یہ کہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دو آپشن ہے، یا مر جائے، کیونکہ جس طرح حضور نے فرمایا کہ مومن کو مسجد کے ساتھ مبدت ہے. مومن مسجد میں اس طرح زندہ جیسے مچھلی پانی کا زندہ، جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ، پانی کو نہیں، کیونکہ پانی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. جب مچھلی پانی سے نکلے گی وہ مردہ ہو جائے گی. تو بندہ مومن جب مسجد سے نکلے گا، مسجد والی کیفیت نہیں رہے گی، باہر وہ مردہ ہے، مسجد کے اندر وہ زندہ ہے. تو جب پیر مرید سے یہ کہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، تو مرید کے لیے دو آپشن ہیں، یا مر جائے
یا میں تیرے قدموں میں بکھر جانے کو نہیں چاہتا، بس بکھر جائے وہاں. جناب میں تیرا در چھوڑ کے کہا مجھے اور کوئی در نظر نہیں آتا، بس میری تو محبت کا امتحان یہی ہے، میری محبت کا تصور یہی ہے کہ تیری چوکھٹ پہ بن جاؤں. بس اگر یہ نہ آئے چیز تو پھر وہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ بری نہیں رہی. تو یہ وقت حضرت بہاؤ کی نقش بند پہ ایک طرح ہے. جب یہ آیا پیر ناراض ہو جاتے ہیں، آپ نے فرمایا بہاؤدین جیسے ہمیں کوئی پیر شہر کہہ دیں یہاں سے دفع ان کے ساتھ میں توبہ روز بلا منظور نہیں کرتا، جیسے نکل جاؤ. اور بہاؤدین نقش بند نکل کے چل پئے. چلتے چلتے جب شہر کی جو آئی نا حدود آئی، حدود تو حدود پہ آ کے رک ہے. کہتے بہاؤدین یار کا در چھوڑ کے کہاں جائے گا، مر جائے یہیں پہ، کوئی تو دن آئے گا قبول کریں گے. واپس پرت گیا. آتے آتے شہر کی چوکھٹ پہ جب آیا تو جناب وہ رات کا وہ سمر کا بخارا ازبکستان وہ برفیلا علاقہ، تو رات اللہ کی قدرت کے رات برف جیسے یہ بری میں یہ ہماری یہ سوات وغیرہ بارش برستی ہے تو جب برف برستی ہے ٹھیک ہے تو بارش برف کی برسنی شروع ہو گئی. تو شہر کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے، دستک دی. اسی تے پیرا نے بھی تے مریداں نے بھی خالہ جی دا واڑا سمجھنا پیری مریدی فلنا دیا سیجا سمجھ لیے. بس جناب یہ نچن پڑکن دا نام پیری مریدی نہیں، ایک عاشق ہے ایک محبوب ہے. یہ دو عاشق تے محبوب کا رشتہ ہے ٹھیک ہے. تو عاشق جڑا نا اپنے یار کو سوا زندہ نہیں کرتا. آگے مثال پھر آ گئی ہے، ٹائم نہیں ملتا سر ہمارا ٹائم. میں کہڑی گل کر رہا تھا؟ بہاؤالدین نقش بند دروازے تے بیٹھ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے ساری رات بارش برستی رہی، برف برستی رہی، برستے برستے نیچے دم دیا. جو پہلے میں نے بات عرض کی نا بچے کالجوں میں یونیورسٹی میں جاتے ہیں ریسرچر بڑے ہیں، ان کا ذہن بڑا ایسے یہ بڑی فوراً میری بات پہ اسٹڈی کریں گے، غور کریں گے. یہ پیر صاحب نے یہ بات کی تھی، یہ بات یہ عقل میں نہیں آ رہی. بالکل یہ باتیں عقل میں آنے والی نہیں ہے، یہ عشق میں آنے والی ہے ٹھیک ہے. اچھا آپ اندازہ کریں کہ ساری رات برف برسے تو بندہ نیچے دب جائے. یہ نواز صاحب کافی سبز فوج کی برف کے علاقے میں سفر کی تو ساری رات بندہ برف کے نیچے دب جائے، صبح زندہ اٹھے گا. چلو زندہ جائے بچ بھی جائے ہوش میں نہیں آئے گا، ہوش میں نہیں آئے گا. بڑی کوئی اسے کوئی ملیش پروش کر کے آپ خون اس کا چالو کریں گے. لیکن بہاؤالدین نقش بند جب دروازے کے کے بیٹھے اوپر برف پڑ کے ایک ڈھیر بن گیا. صبح شیخ باہر نکلے. شیخ جب باہر نکلے تو میں اپنے پیر بھائیوں کو جو پیر بھائی تھے آپ نہیں جو تھے میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ اللہ دے بندیو او یار کی چوکھٹ تے بیٹھ جاؤ آ کے جناب تیرا در چھوڑ کے کہا ہے یہی بیٹھے. تو کتوں میں رکھ لے، تو مویشیوں میں رکھ لے، تو جانوروں میں رکھ لے، جہاں تیرا جی چاہے رکھ، ہم یہاں سے نہیں رکھتے. آپ نے تو وہ بھی چیز نہ تھی تو آپ تو عاشق تھے ہی نہیں ٹھیک ہے. جناب جب صبح شیخ کعبہ باہر نکلے حضرت خواجہ امیر کلال دیکھا بھی میرے دروازے کے سامنے یہ برف تو جو ٹھیک ہے لیکن یہ ڈھیر کس چیز کا. تو آپ نے اس میں نا ایسے چھڑی ماری، چھڑی ماری. وہ چھڑی برف کے اندر جا کے تو حضرت بہاؤالدین نقش بند آپ کے جسم پاک میں لگی تو آہ کی آواز آئی. تو آپ نے فرمایا، آپ کے مرشد کامل نے فرمایا، حضرت خواجہ امیر کلال نے فرمایا کہ اگر تو بہاؤالدین ہے تو
اٹھ پو. تو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے سینے کے ساتھ لگا لیا. فرمایا بہاؤالدین مرشد تو تیرا میں ہوں، لیکن مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، چاروں طرف نام تیرا گونجے گا، نقش بند. یہ محبوب نے اپنے عاشق کو دعا. تو آپ دیکھیں کہ کہیں صبر کا، یہ شام کی یونیورسٹیاں، یہ یمن کی یونیورسٹیاں، جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے تو شاہ نقشبند کا نام آپ کا. یہ جو ترکی کا صدر اس وقت ہے وہ آپ کے امیدوں میں سے طیب الرقدان، یہ اللہ والوں کا فیضان ہے. تو آخری بات میں یہاں پہ آگے ختم کروں گا کہ اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ، آپ نے جب آپ کے شیخ حضرت خواجہ بابا جی امیر الدین ولی رحمۃ اللہ ہے ایک رات شب بیداری فرما رہے تھے. شب بیداری سمجھ رہے ہیں، ساری رات اللہ کا کرنا تھا. تو بار بار چائے پی رہے تھے، بار بار چائے پی رہے تھے. تو چائے سردی پود یا راتا برف پڑے تو چائے بار بار، یہ اس وقت تھرمش وغیرہ تو تھے نہیں، ٹھیک ہے، یہ کیتلیاں پتیلیاں وغیرہ بار بار سرد ہو جائے، بار بار چائے. تو بالن بھی نہ تھا، وہ پاتیاں شاتیاں یہ بھی چیز نہ تھی. تو حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جسم کے کپڑے جلا کے مرشد کی چائے گرم کر، حتیٰ کہ آپ کے پاس دستار بچی، اپنی دستار کو آگ لگا کے چائے گرم کرتے رہے. اور بابا جی امیر الدین ولی رحمۃ اللہ فرماتے کہ چاہ آج بڑی مزیدار ہے، چاہ آج بڑی مزیدار ہے. صبح ہوئی تو بابا محمد دین سے فرمایا کہ شیر محمد کتنے ہیں، شیر محمد کتنے ہیں. تو انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور وہ تے صاف بلے لکھے تھے لمبا پیار. فرمایا بھی کیوں؟ عرض کی تھی حضور کپڑے بھی جلا دیتے رہے تھے، پاگ بھی جلا کے راتی چاہ گرم کرتے رہے. تو بابا جی امیر الدین ولی رحمۃ اللہ پیچھے چلے گئے. جا کے نا آپ اس وقت کپڑوں کے بغیر تھے، صف کے ساتھ آپ نے لپیٹا اپنے آپ کو. تو بابا جی امیر الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عاشق کو سینے کے ساتھ لگا دیا اور فرمایا تو تے شیر محمد ہے، تو تے شیر محمد ہے، تو تے شیر محمد ہے. یہ میرے دوستو، یہ پیری بریدی. اور جو بندہ کوئی مرید کہے کہ میں بغیر امتحان کے بڑے عروج پہ چلا جاؤں تو یہ ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے. پھر قدم ہی نہ رکھنا اس راستے، ٹھیک ہے. جو اگر قدم رکھ دیا تو پھر جناب پھر اتنی مضبوطی کے ساتھ رکھنا کہ چاہے جتنی مرضی آندیاں آ جائے، جتنی مرضی آندیاں آ جائے، ہر آندھی کو اپنی تربیت سمجھنا، ہر فطرے کو اپنی تربیت سمجھنا، ہر فطرے کو اپنے عشق کا امتحان سمجھنا. اتفاق کا یاد آنا گرو نانک، ٹھیک ہے، گرو نانک گزرے نا ایک درخت کو آگ لگی، جڑے درخت پرندے رہتے سارا وہ جناب اتنے پرندے درخت بیٹھے تو گرو نانک کہتا ہے وہ پرندے اڑ جاؤ، وہ بچ جاؤ گے، مر جاؤ گے، سڑ جاؤ گے، اڑ جاؤ. پرندے زمانے حال بولے کہنے لگے گرو نانک تو بندہ بڑا ڈیسنٹ ہے، سمجھدار ہے، لیکن گل بڑی چھوٹی کی تھی. فرمایا کیوں؟ کہنے لگے کہ پھل کھایا اس برچ دا، برچ ہندی چ درخت نوں کہندے نے، اس درخت دا پھل کھاندے رہے ہاں تے وٹھا کر کے تے پتے لپیٹتے رہے ہاں. اج درخت نوں لگی اگ تے چھڈ کے اڑ جائیے، ہن اسی اس درخت دے نال سڑاں گے تے نال ہی مراں گے، اینوں چھڈ کے نہیں رہاں. تو مریدو تھوڑے واسطے تے بڑیاں آزمائشاں، مرید دی
ہے یہ زمائش اللہ بڑیاں نے لمبیاں چوڑیاں نے آل حضرت میاں شیر محمد اور آل حضرت صاحب کرما والے جی یہ بھی عشق کی گل ہے اس واسطے ملیو اس چیز تے اتفاق کرو کہ مضبوطی کر لو دین نال مضبوطی کر لو اور اپنے سلسلے نو اس طرح اگے پھیلاؤ اس طرح دین دا کام کرو کہ تسی چلے جاؤ دنیا تو صدیاں بعد بھی لوگ مثالاں دین کہ ایک عاشق اس طرح دے بھی آئے سان ہے جنہوں نے عشق دی کمال میں ٹھیک ہے تو ہر گھر دے اندر اس چاروں طرف قرب و جماعت کے اندر ہر بستی کے اندر اس بستی کا پیغام نظر آئے صرف اس بستی کے بچے قرآن نہ پڑھن دوروں دوروں لوگ آگے قرآن پڑھن تو بیلیو صرف اپنے عشق دے پردے چکو تے دسو کہ عشق کی چیز کی ہمیں بکرا میں جگہ لگے پہ اور وقت اپنا تھوڑا رہے تھوڑے وقت نہ آپ کے زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے سواد بھی زیادہ دیر رہا ہے جب سواد بھی زیادہ آوے تو پھر جی سوادی شے کھاؤ نا پھر اگلے آدمی کو وہ بھی سوادی شے کھا رہا ہے اس واسطے میں سب چیز مجھے گزارش کرنا کہ دین کا کام کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی